السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے حالات خراب ہیں تو ان کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ مایوسی سے، ڈپریشن سے بچنے کے لیے، اپنے مالی حالات بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ پچھلے دنوں میری ایک صحافتی کولیگ ہیں، خاتون ہیں، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بڑے برے حالات ہیں۔ چونکہ پچھلے دنوں میں میڈیا پہ ایک سوال آیا ہوا ہے تو اسے بھی جاب سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ پچھلے 7-8 ماہ سے بے روزگار ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بہت ڈپریشن کا شکار ہوں، مالی حالات بہت ٹائٹ ہیں اور آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو میں نے ان کو ایک واقعہ بتایا کہ جیسا کہ ہم سب نے اپنی کتابوں میں بچپن میں پڑھا ہوگا، ہماری درسی کسی کتاب میں یہ واقعہ تھا کہ ایک بندہ غربت کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے حالات بہت خراب ہیں اور میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، تو میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے گھر میں کوئی فلاں چیز ہے۔ آپ نے کہا کہ اسے مارکیٹ میں بیچ کر میرے پاس آؤ۔ وہ بیچ کر آیا، اسے کچھ اس کے 5 درہم یا 7 درہم ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے ایک کلہاڑی اور دستہ لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی اور دستہ لے کے آپ نے وہ دستہ اور کلہاڑی میں ٹھوکا اور اسے کہا کہ جنگل میں جا کے اس سے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچ کر اپنے معاملات چلاؤ۔ تو اس طرح اس بندے کا یعنی روزی روٹی کا سلسلہ چل گیا۔ تو اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم دعاؤں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہم کسی اللہ والے کو ڈھونڈتے ہیں، ہم کسی پیر فقیر کے پیچھے چل جاتے ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اس سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو جو میرے حالات خراب ہیں۔ اگر اسی سے حالات صحیح ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی کی دعا کیا قبول ہونی تھی؟ آپ بھی اس غریب آدمی کو یہ لکڑیاں کاٹنے کا مشورہ دینے کی بجائے کوئی تویت لکھ دیتے، کوئی اس کو وظیفہ بتا دیتے، کوئی اس کو دعا کر دیتے تو اس کے بھی حالات بدل جاتے۔ لیکن دین سارا عملی ہے، تو آپ نے بھی اسے عمل کا مشورہ دیا، اسے کوئی تویز دھاگا نہیں دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر عمل پیدا کریں۔ عمل کی طاقت، عمل سے ہی سب کچھ بنتا ہے۔ عمل سے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو دوستو، عمل سے سب کچھ ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ اب جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے، تو اس کے پاس جو اثاثہ تھا اس نے وہ بیان کیا کہ میرے پاس یہ ہے۔ تو آپ بھی اپنے گرد اپنے گھر میں نظر ڈالیں کہ اگر آپ کے حالات خراب ہیں، آپ بے روزگار ہیں، تو آپ کے پاس کیا ایسا اثاثہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سونا ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جو بیچی جا سکتی ہے، تو اسے بیچ کر کوئی کام کریں۔ اب ہم واپس اسی خاتون کی طرف آتے ہیں، یہ جو میری صحافتی کولیگ تھی۔ تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میرے پاس نا اعظم بھائی، میرے پاس نا کوئی 12-14 تولے سونا ہے، وہ میں نے لاکر میں رکھا ہو بہت سالوں سے۔ تو اب میں چاہ رہی ہوں کہ آپ نا مجھے کوئی چھوٹا سا مکان یا دکان لے دیں تاکہ اس کے کرائے سے نا میرا سلسلہ چلتا رہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ 10-12 لاکھ سے اس زمانے میں فی الحال نہ تو کوئی مکان مل سکتا ہے، نہ کوئی دکان مل سکتی۔ فرض کریں آپ کہیں دور دراز کسی گاؤں میں، کسی ایسی جگہ پہ آپ دکان لے بھی لیں گی تو اسے کوئی کرائے پہ نہیں لے گا، اتنے پیسوں میں وہیں پہ آئے گی، کسی اچھی بارہویں جگہ پہ کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں اس کے پاس اتنا سرمایہ کم بیش 8-10 لاکھ ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایسے بیچوں کام دکھا سکتا ہوں جو لوگوں نے محض 8-10 ہزار سے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی وہ ڈیلی 2-3 ہزار روپے کما رہے ہیں۔ یعنی یہ کھانے پینے کی چیزیں، اگر آپ شربت کی ڈیری لگا لیتے ہیں، ناشتے کی لگا لیتے ہیں، دہی بلوں چنوں وغیرہ کا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ 8-10 ہزار میں بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بھی لوگ اپنی روزی کما رہے ہیں۔ تو پھر اس خاتون کو میں نے ایک اور دلچسپ واقعہ بتایا۔ میں نے اسے بتایا کہ 1955 کی غالباً بات ہے، امریکن آرمی سے ایک سولجر ریٹائر ہوا۔ اس بندے کی 62 سال عمر تھی۔ اس وقت امریکہ کے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے، تو جیسا کہ وہ پڑھنے میں آیا کہ اسے صرف $150 کا وہ کٹا کے نا اس کو ملا آرمی کی طرف سے۔ تو اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ $150 سے میں زندگی میں کیا کروں گا، اس سے تو بہتر ہے کہ پھر میں خودکشی کر لوں، کیونکہ اس کی بیوی بھی بہت سال پہلے ہی اسے چھوڑ گئی تھی، اگر کوئی 1-2 بچے تھے تو وہ بھی، اب اسے نہ اپنی بیوی کا پتہ تھا نہ بچوں کا پتہ تھا، تو اس کی زندگی میں کوئی رہنمائی نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور کوئی ایسی امنگ نہیں تھی جس کے لیے وہ زندگی میں آگے کچھ بڑھتا۔ اور اوپر سے اتنے سال آرمی میں گزار کے فوج میں، تو اسے خالی ایک $150 کا چیک ملا تھا۔ ممکن ہے اسے کوئی جرمانے ہوں یا کوئی اور وجوہات ہوں، یا اس وقت اتنے ہی ملتے ہوں۔ تو اب اس نے غور کیا تو اسے لگا کہ یار یہ زندگی اب تو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اب زندگی میں میرے لیے کیا رہنائی ہے، تو بہتر خودکشی کر لوں۔ تو اس نے پنکھے پر ایک
رسا یا کپڑا لٹکایا اور نیچے سٹول رکھ کے نا وہ خودکشی کرنے کے لیے نا بالکل تیار ہو گیا. ایک پرچہ اس نے لکھ دیا کہ میں اپنے حالات سے تنگ آ کر اپنی مرضی سے خودکشی کر رہا ہوں, میرے لیے زندگی میں کوئی رہنمائی نہیں, تو اس لیے کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. اب وہ یہ عمل اس پہ کرنے لگا ہے, تو چونکہ انسان کی جبلت ہے, زندگی سے محبت ایک انسان کی فطری جذبہ ہے, تو اس کے اندر بھی ایک آواز اٹھی اور اس نے کہا کہ یار کوئی ایسی بات ہے مجھ میں کہ میں زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکوں, یا کوئی مجھ میں انوکھا مختلف جو مجھے دوبارہ کامیاب کر سکے. آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس کی عمر 62 سال ہے, تو اسے خیال آیا کہ ہاں ایک چیز ہے مجھ میں. دوستو وہ ایک اچھا شیف رہا تھا آرمی میں بھی, اور اس سے پہلے بھی اس کے تجربے میں تھا, اور اس کے پاس ایک چکن بنانے کی ایک بڑی انوکھی ترکیب تھی, تو جو بہت پسند کی جاتی تھی. وہ جب بھی بناتا تھا اس کے ساتھی دوست وغیرہ اسے بہت پسند کرتے تھے. تو اس نے سوچا کہ یار ایک میرے پاس یہ ہنر ہے, اگر میں اسے ٹرائی کروں تو ممکن ہے کہ میں زندگی میں دوبارہ سے کامیاب ہو جاؤں. تو اس نے اس $150 میں سے کوئی $10-20 کا یا $30-40 کا کوئی 5 کلو چکن لیا, اس کو کوئی مسالہ لگایا, اپنے مخصوص طریقے سے اسے تیار کیا, اور جناب وہ اس چکن کو لے کے مختلف ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ چل پڑا. ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور دکھایا کہ یہ جی میری ایک مخصوص ریسیپی ہے, اس کے تحت میں نے بنایا, آپ اسے ٹرائی کریں, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو جہاں بھی وہ گیا, بدقسمتی سے کسی نے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی, اور سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اچھا ہے, لیکن ہمارے پاس ایسی چیزیں نہیں چلتی. خیر اس نے ہمت نہیں ہاری, وہ چلتا رہا, مختلف جگہوں پہ جاتا رہا. اس میں اس سے کتنے دن لگے سردسی مجھے یاد نہیں, کتنے اس کے پیسے لگے یہ بھی نہیں یاد, لیکن بالآخر کوئی 100 سے اوپر جا کر کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور نے نا اس کی وہ چکن کو چکھا, انہیں پسند آیا, انہوں نے کہا اچھا یار ہم ٹرائی کرتے ہیں, اگر چل گیا تو آپ کا نصیب. تو اس کے لیے یہ بھی بڑی حوصلہ کی بات تھی. خیر قدرت کو اس پہ رحم آ گیا, یا اس کی محنت نے اس کے لیے وہ راستہ نکالا کہ وہ چکن اس کا بہت پاپولر ہو گیا. اس نے پھر وہ اس سے پیسے ملتے, وہ اور بنا کے ان کو دیتا, اس سے چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑا نام بن گیا, اور اس نے $بلین کمائے. اور آپ کو بتاؤں وہ کون تھا, وہ بوڑھا آدمی 62 سال کا, وہ KFC کا مالک تھا, کنٹاکی فرائیڈ چکن, جو آج ہر بڑے شہروں میں آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں. اس کا مالک جو تھا, یہ اس کی کہانی ہے. اب دیکھیں کیسے اس نے زندگی کے ساتھ جنگ کی. 62 سال کی عمر میں خودکشی کرنے جا رہا ہے, تو پھر اس نے کہا نہیں میں زندگی سے لڑوں گا, اور جب وہ زندگی سے لڑا تو پھر کیسا شاندار لڑا, اور اس کا کیا نتیجہ سامنے ہے. تو دوستو زندگی ساری عمل کا نام ہے. اپنے ارد گرد جھانکیں, اپنے اثاثہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, تو اس کے مطابق زندگی کے ساتھ جنگ کریں, تو ایک دن آپ بھی یقیناً کامیاب ہو جائیں. اب واپس اس خاتون کی طرف آتے ہیں. اس بندے کے پاس صرف $150 ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بتایا اسے کے پاس صرف ایک کلہاڑا ہے, اور انہوں نے اپنی زندگی بہت شاندار طریقے سے گزار لی. اور یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ کا سرمایہ ہے, لیکن میں بہت پریشان ہوں, میں بہت ڈپریشن میں ہوں, بہت میں دکھی ہوں. تو آپ بتائیں کہ اس کی یہ مسائل کا ذمہ دار کون ہے. میں نے اسے کہا کہ میں نے اسے سارا کچھ بتایا, تو اس نے کہا جی یہ تو بڑا رسک ہے, آج کل کاروبار کے حالات کیسے ہیں, تو میں یہ بھی اپنا ڈبو لوں. تو میں نے کہا اگر تم اس کو رسک نہیں لوگی تو کامیابی کیسے ملے گی. دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جسے رسک کے بغیر کامیابی ملی. تو رسک لینے سے میرے دوستو آپ بھی نہ گھبرائیں, کوئی بھی نہ گھبرائے. رسک لینے سے ہی کامیابیاں ملتی ہیں. جتنی بڑی جدوجہد, جتنا بڑا رسک ہوتا ہے, اتنی ہی بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں. تو کامیابی کے لیے میدان عمل میں آئیں, کوششیں کریں, عمل کریں. ایک بار آپ ناکام بھی ہو جائیں گے, پھر جاری رکھیں کوشش, اور بالآخر آپ کامیاب ضرور ہوں گے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اگر پسند آئی تو اسے پلیز شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی موٹیویشنل قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے, اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ یوں ہی چلتے رہیں گے. بہت شکریہ.